الحمدللہ تو اب خواتین کی ڈیوٹیز کی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر قرآن میں مرد کو قوام کہہ دیا ہے، اتھارٹی دے دی ہے، تو اسے کیا ماننا غلط ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ رب کا حکم ہے۔ اگر رب کا حکم ہے تو میں اکثر خواتین سے یہ کہتی ہوں کہ جن شادیوں میں تقوی دونوں طرف ہو، ان میں جتنی مرضی مشکلیں آ جائیں، ان کے آپس کے اختلافات جتنے مرضی بڑھ جائیں، تقوی وہ واحد ایسنس ہے انسان کے اندر، اس کے دل میں، جو انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں، رب کو جان دینی ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، جھوٹ بول کے، جبر کر کے، خواتین یا مرد دونوں میں سے کوئی بھی، کیونکہ دونوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، یہ بات بچا ہے کہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے، تو میں کدھر جاؤں گا؟ میں اگر اپنے رب کے سامنے ہی نہیں کھڑا ہو سکوں گا یا ہو سکوں گی تو میں کدھر جاؤں گا؟ تو لہٰذا مرد قوام ہے، اس کو کہنے میں، ماننے میں کسی قسم کی کوئی حجت نہیں ہونی چاہیے۔ قوام اپنے تمام فرائض حقوق سے واقف ہے، الحمدللہ لائف بہت آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ بلکہ انفیکٹ جب ہم قرآن سیکھتے پڑھتے ہیں، یہ تو بلکہ آپ بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ اللہ نے قرآن میں عورتوں کو زیادہ حقوق دیے ہیں، عورتوں کو تو کتنی زیادہ آسائشیں ملی ہوئی ہیں، اور میں کہتی بھی ہوں، میں مانتی ہوں اس بات کو الحمدللہ۔ ہمارے بہت بہت بیسک سے ہماری وہ ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنی رعایا پر، یا ہر کوئی اپنی جو فلاک آف شیپ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ شیپرڈ ہے۔ تو جو ہمارے شوہر ہیں وہ ہم سب پر ہیں، ہم ان کی رعایا ہی ہوئے نا، کہ ہمارا دین، ہمارا چال ڈال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری پرورش ذہنی اور ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، وہ سارا ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن عورت کی، کہ وہ مرد کی عزت کرے، وہ اس کے سکون کا خیال رکھے، وہ اس کے بچوں کی بہترین پرورش کرے، اور بہترین پرورش کرنے کے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کو خود سے سیکھے، خود سے جانے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو کوئی مجھ سے جب بھی پوچھتا، میں کہتی ہوں یہاں سے امپاور کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا اقرا، تو پھر قرآن کو سیکھو، پڑھو، سمجھو، اپنے حقوق خود سے جانو۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ کوئی مرد آپ کو نہ بتائے کہ آپ کے حقوق کیا اور آپ کے فرائض کیا ہیں، تو پھر خود سے بھی جاننے کی کوشش کریں۔ انسان میں خود ہی ہیوملٹی آ جاتی ہے۔ اپنے گھر کو پروٹیکٹ کریں۔ اب پروٹیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو شر ہیں ان سے پروٹیکٹ کریں۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہم پروٹیکٹ تبھی کریں گے نا جب ہم وہ کام خود نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو گارڈ کریں، اپنی زبان کو گارڈ کریں، اپنی باتوں کو گارڈ کریں، اپنے جو دوست و احباب کا حلقہ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ کس طرح کا ہے، کیا وہ بہت زیادہ دنیاوی ہے، کیا وہ بہت زیادہ نیگیٹو سیٹ کا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں ضرورت ہے ان سب کو چیزیں رکھنے کی۔ اور ایک امپورٹنٹ بات کہ سیکرٹس رکھیں۔ اچھا، ہم سیکرٹس وہ رکھیں جس میں کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم دونوں کا اس میں بھلا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری کوئی چل رہی ہے، یا ہماری آپس میں بھی کوئی بات چیت ہے، لیکن وہ ایسی ہے کہ جو صرف میاں بیوی کے درمیان رہے تو وہ سولو ہو سکتی ہے، اس میں باہر کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہاں، میں ہرگز یہ نہیں کروں گی خدا نہ خواستہ بیوی شوہر کو ابیوز کرے یا شوہر بیوی کو ابیوز کرے تو وہ بس اپنے اندر رکھو، وہ سیکرٹس رکھو، ہم یہ نہیں کہتے۔ اس میں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کو بزرگوں کی، ان کی مداخلت کی، یا کوچز یا تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں جو رات کو لڑائی ہوتی ہے، صبح تک وہ صلح بھی ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کو کسی کو ٹیکسٹ کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔